حضرت یہ بتائیے، بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس سے مسلمانوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو، شاید ان کو لگتا ہے کہ کورونا وائرس اللہ نے نہیں بھیجا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی نے بھیجا ہے۔ بھائی میرے، اس طرح کی باتیں کر اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو اور اپنے دیش کو تباہ نہ کیجیے۔ کورونا وائرس کسی راجنیتک پارٹی کا ممبر نہیں ہے، وہ اللہ کے مختلف عذابوں میں ایک عذاب ہے، ایک مصیبتوں میں مصیبت ہے، بیماری میں بیماری ہے، ڈیزیز ہے، جس کا علاج تدبیروں سے ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت تدبیروں سے پر ہے، اور تدبیر اختیار کرنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ شیطان نے ایک مرتبہ، ابلیس نے ایک بار کسی اللہ والے سے کہا تھا کہ تمہیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھوں میں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بالکل، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ جب اتنا اللہ پہ بھروسہ ہے تو پہاڑ سے کود کر دکھاؤ، تمہیں اللہ بچاتا ہے یا مارتا ہے؟ اللہ والے نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا، او شیطان، غلام اپنے مالک کو آزمایا نہیں کرتا، مالک کو یہ حق ہے کہ وہ غلام کو آزما لے۔ ہم اور آپ اللہ پہ توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو آزماتے رہیں، اس میں سوائے مصیبت کے اور کچھ نہیں ہے۔ سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرنا یہ بالکل اسلامی شریعت کا تقاضا ہے، اگر اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے جان بچانے کے لیے، صحت کی حفاظت کے لیے۔ آئسولیٹڈ ہونا یہ بھی کبھی کبھی ضروری ہے، اگر ضروری محسوس ہوتا ہے کہ نہیں صاحب حفظان صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اس موقع پر ہمیں اپنے سرکار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس میں ہمیں کچھ سازش نظر آ رہی ہے آئسولیٹڈ کرنے میں اور لاک ڈاؤن کرنے میں، دیکھیے کوئی سازش وازش نہیں ہے، اور سازش ہو رہی تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اکیلے بھارت میں نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا کی حالت خراب ہے، چرمرا رہی ہے۔ ہاں، دنیا کو یہ ماننا چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، وہ بھی آج کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمارے ناک میں ایک ایسی وائرس ڈال دی جو سردی اور زکام بن کر زندگی اور روح کو نکال رہی ہے۔ ایسے موقع پر میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں پہلے سے زیادہ اچھا بننا چاہیے، صاف ستھرا رہیں اور رکھیں۔ آئسولیٹڈ ہونے کی ضرورت ہے تو ضرور تھوڑے دنوں کے لیے ہو جائیں۔ لاک ڈاؤن میں مکمل سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، پولوشن تو کنٹرول ہو ہی گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرنا یہ کوئی دھرم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے سے بچانے کے لیے یہ ثواب معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ بھارت کے تقریباً مدرسوں میں چھٹیاں دے دی گئی ہیں، ہماری مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نمازیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوں گی، لیکن ابھی تک ایسا کوئی آرڈر نہیں آیا ہے یا ہمارے علماء کی طرف سے ایسی کوئی رائے نہیں بنی ہے کہ مسجدوں میں جماعت نہ ہو۔ تو میں اتنا کہوں گا کہ جب تک کوئی تمام علماء کی رائے نہیں بنتی ہے، اپنے طور پہ جماعت کو ترک کرنا، مسجد کو بند کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ مسجدوں میں جو چٹائیاں اور کارپیٹ بچھے ہیں اسے ہٹا لیں، فرش کی پچھائی دواؤں کے ذریعے سے دن میں 2 بار کر لیں، مسجد کے واش روم کو نہ یوز کریں تو زیادہ بیٹر ہے، بہت مجبوری ہے، ایک الگ بات ہے۔ مسجدوں میں جو ٹاول رکھے جاتے ہیں، جو ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، وہ رکھنا بند کر دیں، اس سے ہم کسی حد تک دوسروں کے لیے بہتری پیدا کر سکیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں دوسروں کے لیے مصیبت نہیں بننی چاہیے۔ رہی بات زندگی کا مالک بالکل اللہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے پورے دیش واسیوں کو اور پوری دنیا کی انسانیت کو اللہ حفاظت فرمائے، اور سب کو صحت اور سب کو زندگی اچھی عطا فرمائے، کسی کو بیماری نہ ہو، جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حضرت، ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو ہماری سماجی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ بہت قیمتی سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے۔ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، دیکھیے ہماری سب سے بڑی سماجی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینس اس لیے مینٹین کریں کہ کرونا وائرس کے ایفیکٹ سے کوئی آدمی ایک دوسرے سے افیکٹڈ نہ ہو اور کوئی جان نہ جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ پورا خیال رکھنا ہے کہ بھوک سے بھی کسی کی جان نہ جائے۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ میں تمام لوگوں کی ذمہ داری سمجھتا ہوں، بالخصوص مسلمانوں کی، کہ وہ ایسے موقعوں پر ہائیجینک طریقے سے سالڈ فوڈ کے پیکٹ بنائیں، ڈرائی فوڈ کے، اور جس طرح رمضان میں افطار کٹ بانٹے جاتے ہیں اس طرح غریبوں میں، ڈیلی ویجز مزدوروں میں، روز بھتہ کمانے والے، رکشہ والے، اور کبھی کبھی اچھے گھر بھی پڑوس میں ہوتے ہیں جو بول نہیں پاتے ہیں، کچھ مجبوریاں وہاں بھی ہوتی ہے۔ ہمیں ہر حال میں خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں کوئی بھوک سے نہ مرے لاک ڈاؤن کا بہانہ بنا کر، ورنہ ہم اللہ کو جواب نہیں دے پائیں گے، منہ نہیں دکھا پائیں گے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، مسجد والوں کی، مدرسے والوں کی، میری ذمہ داری ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے، پورے سماج کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً ایسے موقعوں پر ہمارے سکھ بھائی، مارواڑی بھائی، سندھی بھائی، گجراتی بھائی، مسلمان بھائی، سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے، اور
सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, गैदरिंग को अवॉइड करते हुए सॉलिड फूड, चावल, दाल, शक्कर, नमक, तेल, इसकी पैकेट बनाए, किट्स बनाए और वो घरों पे पहुंचा दें ताकि किसी के घर में कोई भूखमरी ना हो। देखिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, किसी भी देश की सरकार कितनी मजबूत क्यों ना हो, जनता के सहयोग के बगैर सरकार किसी भी महामारी का मुकाबला नहीं कर सकती है। सरकार हमारी है, हम उनके हैं, लेकिन हम भी तो जवाबदेह हैं। हमारी जिम्मेदारी है हमारे शहर में कोई भूखा ना रहे। मैं उम्मीद करता हूं लंगर बांटने वाले, सोशल जिम्मेदारियों को निभाने वाले, अस्पतालों में फल बांटने वाले अपने कामों को बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने कामों को और बढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।